بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، تو اس آیت کا حق ہے کہ ہم اس آیت پر تھوڑی سی بات کریں، صرف ایک حصے پہ بات نہ کریں جو شاہد ہے، جو ہمارا موضوع ہے، لیکن کیونکہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس آیت کریمہ میں، اس عظیم آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہے ہیں کلمہ توحید کی حقیقت کیا ہے. اے مومن، اے قرآن مجید پڑھنے والے یا سننے والے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، سننے والا تو سب ہے، یہ جان لو کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں سوائے اس کے. اللہ تعالیٰ ہی ہے، لا الہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الا ہو سوائے اس کے، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، سوائے اللہ تعالیٰ کے. الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ قائم ہے، ہمیشہ قائم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ زندہ ہے تو ہمارے معبود بھی تو زندہ ہے. کیا خیال ہے؟ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ مردہ تھوڑے، وہ بھی تو زندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک ایک سوال کا جو ذہن میں اٹھ سکتے اس کا جواب خود دے رہے ہیں، تاکہ کچھ رہے نہ، کچھ باقی غلط فہمی شبہ نہ رہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں آیا، نمرود نے کیا کہا، انا احیی و امیت، میں زندہ بھی کرتا ہوں مردہ بھی کرتا ہوں، زندہ موت میں بھی دیتا ہوں، تیرا رب دیتا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. تو بعض لوگوں کے ذہن میں تکبر کی وجہ سے، حد درمی کی وجہ سے، شبہات شہوات کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے تھوڑی سی انا موجود ہوتی ہے، غلط فہمی موجود ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ایک کے غلط فہمی کو دور کرنا شروع کر دیا. اللہ یہاں پر لا الہ الا اللہ کا جو سیکوینس ہے وہ ٹوٹ کے اللہ تعالیٰ توڑ کے بیان کیا ہے. ہمیشہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ آخر میں ہے. یہاں پر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے ابتدا ہوئی ہے. اللہ، سننے والے طرح دماغ کے گزر نہ جائے، بات اللہ تعالیٰ کے متعلق ہو رہی ہے تو کان کھول کے سن لو. بات کس کی ہو رہی ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کو پورا کروں، ایک سوال ہے، کیا قرآن مجید کی آیتوں میں اتنا فرق ہے کہ ایک عظیم آیت ہے، ایک کم عظیم آیت ہے؟ سب تو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے کہ نہیں؟ یہ فرق کہاں سے آ گیا؟ کیا خیال ہے، کوئی فرق ہو سکتا ہے؟ اللہ کی کلام ہے میرے بھائیو. آپ کہتے ہو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، ایک حرف پڑھتے ہیں اس کا 10 نیکیاں ہیں. الف لام میم ایک حرف نہیں، الف ایک ہی، لام دوسرا ہے، میم تیسرا ہے. تو پھر کیا جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ایک حرف کے 20 نیکیاں ملیں گی؟ کیا مطلب کیا ہے؟ سب سے عظیم آیت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں، ایک عظیم ہے ایک کم عظیم ہے؟ کیا خیال ہے؟ قرآن مجید کی آیات سارے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، ہمارا ایمان ہے. اس سے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کہ قول فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے اور
ایک حرف کا نیکی جو ہے وہ 10 کے برابر ہے، الا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. لیکن اس آیت کے اندر جو علم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس میں فرق ضرور ہے، اور اسی علم کی وجہ سے آیت عظیم، زیادہ عظیم یا کم عظیم ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ جس آیت میں حج کا ذکر ہے اور جس آیت میں نماز کا ذکر ہے، تو کون سی زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ نماز والی. کیوں؟ کیونکہ ارکان ایمان میں، ارکان اسلام میں سے کلمہ شہادت کے بعد دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز ہے. اچھا، جس آیت میں توحید کا ذکر آتا ہے اور نماز کا ذکر آتا ہے تو زیادہ بلند درجہ کس کا ہے؟ توحید کا، کیوں؟ کلمہ شہادت سب سے پہلے. اور جس آیت میں توحید بھی ہو، بلکہ توحید کی تینوں قسمیں ہو توحید کی، اور شرک کے متعلق بھی بات ہو، شرک سے آگاہ بھی کیا گیا ہو، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہو، اس کا درجہ کتنا ہے؟ اس کا درجہ سب سے زیادہ ہے. اس لیے اس اعتبار سے قرآن مجید میں آیات کون سی؟ آیات عظمیٰ بھی ہیں اور ایسے آیات بھی جو ان سے کم درجے کی ہیں. اس کی دوسری مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کی آیتیں اتاری. ایک تو محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے، قرآن مجید کی ماں ہے، وہ بنیاد ہے. وہ اخر متشابہات، بعض آیتیں متشابہ ہیں. محکم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بنیادی طور پر اس کا مطلب ایک ہی بنتا ہے، وہی بنیاد ہے دین کی. متشابہ وہ آیات ہیں، ایک آیت سے 2 مطلب نکلتے ہیں، دونوں میں سے جو حق ہے وہ ہے جو ام الکتاب کی طرف ہم لوٹا دیں. متشابہات توحید کی آیات محکم آیات ہیں میرے بھائیو. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. جب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، اب جتنی بھی آگے آیتیں آئیں گی جس میں یہ بیان ہوگا قرآن مجید میں کہ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں آیا ہے، کیا فرمایا عزیز مصر کے بارے میں؟ یہ میرا رب ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے. رب بھی احسن مثوائے، ارے میرا رب، یوسف علیہ السلام فرمان میرا رب ہے، تو رب تو اللہ کو کہتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے ایک انسان کو اپنا رب بنا دیا؟ یہ متشابہ ہے. محکم کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، محکم ہے. اب رب جو عالمین کا رب ہے اللہ تعالیٰ سے، جو عربی زبان میں رب کہا جاتا ہے یعنی میرا مالک ہے، مجھ پر اس نے احسان کیا ہے. جیسا کہ گھر کا سربراہ والد بھی رب ہوتا ہے کہ نہیں؟ عربی زبان وہ بھی رب ہے. تو یہ متشابہ آیت ہے. رب کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے یوسف علیہ السلام نے رب بنا لیا، یا لغوی مطلب ہے اس کا؟ لغت کے اعتبار سے یا شرع کے اعتبار سے؟ لغت کے اعتبار سے. یہ کہاں قرآن مجید میں لغت کے اعتبار سے ہے؟ قرآن مجید میں جی ہاں ہے. قرآن مجید میں الحمدللہ رب العالمین کو اگر سامنے رکھتے ہیں دونوں آیتوں کو تو پتہ چلتا ہے شرعی طور پہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں. لغت کے اعتبار سے تو باپ بھی رب ہے نہیں. یہ محکم آیت ہے، متشابہ آیت ہے. جن کے دل میں مرض ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ محکم پہ عمل کرتے ہیں، متشابہ پہ عمل کرتے اور محکم کو چھوڑ دیتے ہیں. فتح فرماتے ہیں جن کے دل میں مرض ہے وہ انہیں کو پکڑتے رہتے ہیں، متشابہ آیت کو پکڑتے رہتے ہیں. یہودی نے کہا ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تنگ ہیں، بندھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سخاوت نہیں دکھا، اللہ تعالیٰ دیتا نہیں ہے. اللہ فرمایا تو تمہارے ہاتھ میں نے بند کر دیے ہیں، تم بخیل ہو. تو لوگوں نے کہا ہاتھ کا مطلب ہے نعمت. ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ نعمت. ہاتھ بندے یعنی سخی نہیں، یعنی نعمت نہیں دینا چاہتے، احسان نہیں کرنا چاہتے. اور باقی آیتوں کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ابلیس، سورۃ صاد آیت 75 میں، اے ابلیس تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اب ید ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ کیا نعمت جیسا کہ اس آیت میں آیا ہے؟
جو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سخی نہیں ہے، نعمت نہیں دیتا اور بندے پر نعمت و رحمت نہیں کرتا، یا دو ہاتھوں کا مطلب حقیقی ہاتھ ہے، حقیقی دو ہاتھ ہیں، یہ محکم آیت ہے، وہ متشابہ آیت ہے۔ جن کے دل میں مرض ان کا بھی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے۔ ہاتھ کا مطلب ہے نعمت، طاقت، احسان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والراسخون فی العلم، جن کے قدم ثابت ہے علم میں، وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہ کو لوٹاتے محکم کی طرف، پھر رزلٹ نکالتے ہیں اور پھر فتویٰ دیتے ہیں۔ جب ہم نے رب کا مطلب لیا یوسف علیہ السلام قصے سے، رب کا مطلب ہے مجھ پر احسان کرنے والا، جسے مجھے پالا پوسا ہے، اس مطلب لغت کے اعتبار سے رب ہے، لیکن شرعی اعتبار سے کیا وہ رب ہو سکتا ہے؟ اور یہاں پر غلطی ہوئی۔ ابن رضوان بریلوی نے اپنی کتاب الامن والعلا لناحیۃ المصطفیٰ بدافع البلاء، امن اور سلامتی اور بڑھائی ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا حاجت روا جانتے ہیں۔ اس کتاب میں 350 دلیل بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاجت روا ہے، 350۔ تعجب کی بات ہے، ایک دو نہیں، 350 میرے بھائی۔ اور ان آیات میں جو بطور دلیل پیش کی ہے، آیت بھی پیش کی ہے یوسف علیہ السلام کے قصے میں، انہوں رب، کہ اگر اللہ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام سے کہہ سکتے ہیں کہ میرا رب ہے، تو کیا انہوں نے شرک کر دیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے ربوبیت ہم کسی مخلوق کو بھی دے سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیارا نبی یہ گواہی دے سکتا ہے کہ ایک دنیا میں ایک اقتدار والا بندہ اس کا رب بن سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اولیاء رب کیوں نہیں بن سکتے؟ نہیں، دلیل دیکھیں کیسے لے رہے ہیں میرے بھائی، یہ لغت کا اعتبار، یہ متشابہ ہے، آپ اس آیت بطور دلیل کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس طریقے سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے، چاہے سمجھتے ہوئے یا نہ سمجھتے ہوئے، اگر نہیں سمجھتے تھے تو مصیبت ہے، اگر سمجھ کے کیا یہ اس سے بڑی مصیبت ہے۔ تو متشابہ کو محکم کی طرف لوٹا دینا، یہ اہل سنت والجماعت ہمیشہ سے عمل رہا ہے۔ تو آیات دو قسم کی ہیں، محکم بھی ہے، ام الکتاب ہیں، ان کا درجہ بلند ہے، متشابہ ہیں، اس لیے اچھا متشابہ آیات کیوں ہیں قرآن مجید میں؟ ضرورت تھی کہ ان آیات کی؟ پہلے بات آمنا و صدقنا، ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ نمبر دو، امتحان ہے اس بندے کے لیے جو کہتا ہے میں مومن ہوں، اسے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے میں مومن ہوں، ابھی پتہ چلتا ہے کہ تمہارا ایمان کتنا ہے۔ منافقین نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا تھا یا نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا تھوڑا سا، بار بار امتحان لیا تاکہ پتہ چلے مومن کون ہے اور منافق کون ہے، سچے کون ہے جھوٹے کون ہے۔ قبلے کی طرف اللہ تعالیٰ نے حکم دے دے کہ اب قبلے کا رخ تبدیل ہو گیا، بیت المقدس اب مکہ کی طرف ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے، اب قبلے بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئے، یہ کون سا دین لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ منافق تھے، نشانی دیکھیں۔ مومنوں نے کیا کہا؟ آمنا و صدقنا، بلکہ یوں نہیں، نماز کے دوران ہی اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ یہ نہیں کہا کہ ارے نماز ختم کریں گے اگلی نماز سے آغاز کریں گے، ایمان کا تقاضا دیکھیں ذرا۔ مومنوں نے کیا کہا؟ فوراً جو ہی ایک شخص نے آ کے منادی دی اور کہا، اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قبلے کا رخ مکی کی طرف ہو گیا، کعبے کی طرف، تو نماز کے دوران ہی دل کو اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ یہ ایمان ہے۔ تو متشابہ آیات کیوں موجود ہیں؟ اس لیے موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے امتحان ہے، کون سچے ہے کون جھوٹا ہے، کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے۔ لیکن تعجب کی بات ہے واللہ میرے بھائی، آج جو حق کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں آئے واپس محکم آیات کی طرف، اور محکم آیات وہ جو جس پر انسان کی فطرت ہے، توحید عبادت۔ ہم کہتے ہیں بھائی مشرک کچھ جو حاجت روائی تو ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا کہ مشرک کچھ حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ جانتے تھے۔ ان کا جھگڑا اس میں نہیں تھا، ان کا جھگڑا کیا تھا؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں۔ توحید عبادت ان کا جھگڑا تھا۔ مگر آج کی مصیبت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا مشکل کشا علی نہیں اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہ مصیبت کہ نہیں میرے بھائی؟ یعنی جو چیز ابو جہل کو پتہ تھی آج کے بعد مسلمانوں کو پتہ نہیں۔
تو یہ امتحان ہے. جن کے دل میں مرض ہوتی ہے کہ وہ ان پڑھ ہو، جاہل ہو یا بڑے لیول پہ ہو، علم کا دعویٰ کرتے ہو، سر پہ بڑی پگڑی ہے، لمبی داڑھی، ٹخنے کے اوپر شلوار ہے، بیٹھے گدی کے اوپر اور فتوے دیتے ہیں. اگر ان کی پہچان بتا رہا ہوں، اگر پہچاننا چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں مرض ہے یا نہیں، ان کے قلب سلیم ہے، قلب مریض ہے، تو یہ دیکھیے کہ کن آیتوں کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں. متشابہ ہے، محکم ہے. اور آپ دیکھیں گے وہ ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ متشابہ آیات لیتے ہیں جن میں ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہیں، انہی پہ دلیل بنا لیتے ہیں اپنی، اور ان سارے محکم جو سورج کی طرح جو روشن ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بگاڑ کہاں سے ہمارے معاشرے میں؟ یہ علی مشکل کشا جب بنا ہے، کس نے بنایا ہے؟ اس کا بھی دلیل ملتی ہے کسی کو؟ صحابہ کرام کے زمانے میں کبھی آپ نے کسی کو سنا ہے؟ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہوتے تو جنگ جمل میں جنگ کرتے، جا کے جنگ صفین میں جا کے جنگ کرتے. ذرا سمجھیں، ان کو ضرورت پڑتی کہ صحابہ کرام ان کے ساتھ جائیں، ان کی مدد کریں. سبحان اللہ. خوارج کے خلاف انہوں نے جنگ کی ہے، تلوار اٹھائی ہے. اگر مشکل کشا ہوتے تو ایک کن فیکون ہو جاتا. میرے بھائی کیا ضرورت ہے صحابہ کرام کو گھر سے نکالنا اور تلواریں اٹھانا اور سفر کی مشقتوں کو برداشت کرنا اور میدان جنگ میں جانا، اور کئی صحابی وہاں پہ شہید ہو جائیں ان کے دوستوں میں سے. مشکل کشا کا مطلب ہے جو دوسرے کے مشکل کو دور کرتا ہو، کن فیکون سے. لوگوں کا یہ عقیدہ ہے میرے بھائیوں، یہ نہیں کہ سیدنا علی خود آگے تلوار اٹھا کے لڑیں گے آگے. کیونکہ یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جہاں بیٹھے وہیں سے کن فیکون سے اپنا کام کر دیتے ہیں. آج ہمیں ضرورت پڑ گئی کہ ہم مسلمانوں کو محکم آیات سمجھائیں، فطرت کی طرف واپس ان کو بلائیں. جواب میں کیا ملتا ہے؟ سراہا جاتا ہے اس دعوت کو، کہتے ہیں وہابی کو کیا پتا، یہ وہابی، یہ گستاخ رسول ہے. مجھے کو گستاخ رسول، گستاخ اولیاء کون ہے؟ جو اولیاء کو رب کا درجہ دیتے ہیں یا جو اولیاء کو وہ درجہ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، کون ہے؟ گستاخ انبیاء کون ہے؟ جو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی میں شفاعت کریں گے، یا جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاجت روا ہے. لوگوں کے عقلیں کہاں گئے؟ بہرحال واپس آتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. الحی تو لوگوں نے کہا بھی ہمارے معبود بھی تو زندہ ہے. اللہ نے فرمایا القیوم، جو خود بھی قائم ہے، پورے کائنات کو بھی قائم کرنے والا ہے. بعض نے کہا بھی قائم ہے تو ہمارے جو بزرگ مر چکے ہیں وہ بھی تو قائم ہے. اگر اولیاء نہ ہوتے تو یہ آسمان زمین پہ گر جاتا. میں یہ لوگوں کے عقائد بیان کر رہا ہوں. آج کے دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں بعض لوگوں کے یہ عقائد ہیں، اگر اولیاء نہ ہوتے تو آسمان زمین پہ گر جاتا اور پوری کائنات ختم ہو جاتی، یہ زمین کی زندگی ختم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأخذه سنة ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ان کا کیا حال ہے؟ زبان سے کسی نے ضرورت نہیں کی، کیونکہ اگر یہ بھی کہہ دیتے کہ وہ اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، تو پھر اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ ہے. زبان سے ضرورت نہیں ہوئی. حقیقت تو آئے، لیکن قیوم تھوڑے سے بعض لوگوں نے کہا لیکن لا تأخذ سنة ولا نوم پہ ہمیں خاموشی اختیار کی. زبان سے ضرورت نہیں ہوئی لیکن عمل کر کے دکھایا. وہ کیسے؟ جب آپ کسی فوج شدہ بزرگ کو پکارتے ہو، جو پکارنے والا پکارتا ہے اس کا کیا عقیدہ ہوتا ہے جانتے ہیں؟ یہی 4 لفظ آیت کرسی کے شروع میں، لا الہ الا ہوا، وہ حی ہے، ہمیشہ زندہ ہے. جب سے مرا ہے، مرا نہیں ہے لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا ہے. حی ہے، قیوم ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی. ارے یہ تو کسی نے کہا نہیں ہے، تم تہمت لگاتے ہو. ٹھیک ہے، جو پکارتا ہے علی کو یا غوث کو جو پکارتا ہے یا اجمیر والوں کو پکارتا ہے، آپ ناراض نہ ہو، ہاں، یا پاک پتن والوں کو پکارتا ہے، اس کے دل میں کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ایک پاک پتن والے مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. بیٹا یہاں پہ ہے، پاک پتن والا پاک پتن میں دفن ہے. اس کا عقیدہ کیا ہے؟ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ مردہ کو کوئی پکارتا ہے؟ زندہ ہے. نمبر 2 قائم ہے. نمبر 3
اگر اسے اونگ آ جائے اور اس نے کسی کی سنی نہیں تو اس کو پوری کون کرے گا؟ اسے اونگ نہیں آتی. اگر وہ رات کو سوتا تو ہوگا وہ. اگر رات کو سوتا ہے تو پھر رات والے کو کون پوری کرے گا؟ تو سوتا بھی نہیں ہے. لوگ زبان سے نہیں کہہ سکتے، یاد رکھیں، لیکن عمل کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں. لسان الحال یہ کہہ رہا ہے کہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے ہم نے ان کو وہ درجہ دیا جو اللہ تعالیٰ کو دیا ہے، لیکن زبان سے نہیں کہہ سکتے. جان لوگ زبان سے کہنا کفر ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ عمل کر کے دکھانا بھی اس کفر سے کم نہیں ہے. اللہ، یہ بات اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے، کان کھول کے سن لیں ہر مسلمان. یہ جو اللہ تعالیٰ کے متعلق بات ہو رہی ہے کسی اور کے لیے دل کو آپ دے نہیں سکتے، جرت نہیں کر سکتے آپ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لا الہ الا اللہ نہیں فرمایا، لا سے شروع نہیں کیا، اللہ سے شروع کیا ہے. اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی قدر جانتے ہو کیا ہے، تو کان کھول کے سن لو. جو اللہ تعالیٰ کے متعلق بات ہو رہی ہے یہ بات کسی اور کے لیے صرف کبھی نہیں کرنا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے پیارا نبی کیوں نہ ہو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ٹھیک ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اچھا، یہ چار صفات کیوں ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ وہ حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے. وہ قیوم ہے، خود بھی قائم ہے، پورے کائنات اسی قیام سے قائم ہے. اسے اونگ بھی نہیں تو اسے نیند بھی نہیں آتی، کیونکہ صرف اور صرف وہی مالک ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض. جب آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ جتنی بھی گلیکسیز ہیں جو لوگ کہتے ہیں انگنت ہیں. آپ جانتے ہیں کہ زمین جو ہے، زمین ان بہت زیادہ سیاروں کے بیچ میں کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ یہ دیوار ہے نا، دیوار، اس کے اوپر پین سے آپ ایک نقطہ لگا لیں، اس سے بھی چھوٹی ہے. انسان کی کیا حیثیت ہوگی اس نقطے کے بیچ میں، جہاں پر اتنے بڑے پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، انسان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالی 7ویں آسمان کے اوپر سے اس انسان کے لیے فرشتے نازل کرتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے. اس کا ایک ایک عمل کو ریکارڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ اس کو دیکھیں. انسان کی حیثیت دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یہاں. اے انسان، تجھے میں نے انسان بنایا ہے اور ساری کائنات کو چھوڑ کے صرف تیرے لیے اس دنیا کو مسخر کر دیا ہے. تیرے ایک ایک چیز میں نے ریکارڈ کی ہے، تیرا حساب بھی میں نے لینا ہے. کیا تو نے میری قدر کی ہے؟ کیا قدر کی ہے؟ تو اس سوال کے جواب کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے. جب ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ بھی پتہ چل گیا جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے بھی تو اولیاء ہیں، ہمارے بھی تو سفارشی ہیں، وہ کہاں جائیں گے. میرے صاحب بریلوی مفروضات میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غوث کو ایک رجسٹر دیا جس کے اندر جتنی بھی غوث کے مرید ہیں سب کا نام درج ہے تا قیامت، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دے گا. بس آپ غوث کے مرید بن جائیں، آپ کی بخشش ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. آپ رجسٹر کی بات کرتے ہیں، جس کا نام درج ہو چکا ہے، بس وہ کامیاب ہو گیا. وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کی سفارش کرے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر؟ وہ کون بھی سب شامل ہیں میرے بھائیوں. چھوٹے اولیاء کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہے چھوٹے اولیاء کے متعلق. جو چھوٹے بیچارے ابھی ولی بنے مر گئے، یہ ان کے متعلق ہے. نہیں، من ذا الذی میں الذی اسم موصول ہے، جس میں مطلب ہے سارے کے سارے. آسمان کا مقرب فرشتہ یا زمین کا سب سے عظیم نبی، سب شامل ہیں. اولیاء کو دور کی بات ہے.
کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکے گا. کیوں؟ کیونکہ جو سفارش کر رہا ہے دنیا تو ختم ہو گئی، مر گیا. جب تک زندہ تھا وہ جانتا تھا یہ کیسے تھے. جب مر گیا اس کو کیا پتا پیچھے کیا ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ ساتھ تھے. بعض لوگوں نے ان کے وفات کے بعد کفر اختیار کر لیا. جنہوں نے کفر اختیار کیا اب کیا عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ وفات پا چکے میرے بھی کہاں جانتے ہیں؟ نہیں جانتے نا. اگر وہ سفارش کریں تو غلط بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ان کی زندگی میں تو اچھے تھے وہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو ان کے آگے جو ان کے پیچھے، سب کچھ جانتا ہے. جو وہ کر چکے ہیں پہلے، جو کرنے والے آگے، سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. سفارش کرنے والا یہ چیز نہیں جانتا، جتنا بڑا فرشتہ کیوں نہ ہو، جتنا بڑا نبی کیوں نہ ہو. ولا يحيطون بشيء من علمه. اور جو علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کا احاطہ کوئی کر نہیں سکتا. اگر کوئی ایسی ذات موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کر سکتی ہے تب تو وہ بغیر اجازت کے سفارش بھی کر سکتی ہے. جب ایسی ذات موجود نہیں ہے تو بغیر اجازت کی سفارش نہیں کر سکتی. ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کے ہوتے ہوئے اگر وہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے تو اس کی پوزیشن بادشاہ سے زیادہ ہونی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے. اگر اس کی مرضی نہیں چل سکتی اس مطلب اس کا درجہ بادشاہ سے کم ہے. مرضی بادشاہ کی ہی چلے گی، اجازت بادشاہ کی ہوگی تب وزیر کچھ کر سکتے ہیں. اگر وزیر کہ میں بھی سب کچھ کر سکتا ہوں تو پھر وہ بادشاہ نہ ہوا، پھر وہ وزیر تو نہیں ہے نا. پھر تو اللہ تعالیٰ ایسی مثال بیان کر رہے ہیں جس کا احاطہ میرے علم، جس کے پاس میرے علم کا احاطہ ہے چلو وہ تو آئے پھر سامنے. لیکن جس کی اتنی ضرورت نہیں کہ میرے علم کا احاطہ کر لے تو پھر وہ بغیر اجازت کی بھی سفارش نہیں کر سکتا، چاہے تمہارے اندر جتنی بگڑا عقیدہ کیوں نہ موجود ہو. کیوں اچھی یہ بات کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اس کی مثال موجود ہے میرے بھائیوں. عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں کو کفر کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے کفر کی وجہ کیونکہ انہوں نے یہ کہا، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا کسی کو مقرر کیا یا یہ عقیدہ رکھا کہ فلاں اللہ تعالیٰ کا بیٹا تو وہ کافر ہے. کیا یہ درست ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں درست. کوئی درست والا ہے؟ ایسے کرے کوئی تو کرے ایسے. کفر ہے نا؟ ایک کفر ہے، شرک ہے. کیا ہو گیا؟ کیوں؟ سوال پھر سنیں سوال. کیا عیسائیوں کے کفر کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا؟ جواب نہیں، تفصیل نہیں، پہلے ہاں یا نہ اتفاق ہے علماء کا، فقہاء کا. ہاں ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، صحیح جواب ہے کہ یہ بنیادی صرف یہ وجہ نہیں ہے، یہ وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ بے شک تحقیق وہ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے. دوسری وجہ لقد كفر الذين قالوا ان الله عیسی ابن مریم اللہ تعالیٰ ہے. لقد كفر الذين قالوا ان المسيح هو الله. بے شک ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ عیسی علیہ السلام بھی اللہ ہے، یعنی کہ ان کو رب کا درجہ دے دیا. اسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے آخری آیت میں کیا فرمایا ہے؟ اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو میری اور میری ماں کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے سوا؟ جب لوگوں کے دلوں میں غلو پیدا ہو جاتا ہے نا، حد سے زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے کسی ذات کی اللہ تعالیٰ کے سوا،
اسے کہا جاتا ہے غلو. اللہ تعالیٰ کی محبت میں غلو نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں حد سے زیادہ گزرے گے تو غلو سمجھا جاتا ہے. اور غلو کا مطلب ہے کہ آپ نے دین کو توڑ دیا. ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. عیسیٰ نے کیا کیا؟ جو ہی غلو کیا رب بنا دیا، کافر ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ یہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ چاہے تمہارا عقیدہ جتنا بھی بگڑا ہوا ہو، چاہے غلو کی وجہ سے جس کو تم اونچا درجہ دے دو، وہ ان صفات کا مالک کبھی ہو نہیں سکتا. نہ عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے اور نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے. ان کے بعد میں آنے والے تو دور کی بات ہے. اچھا، علم کا احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ علم تو ان کو حاصل ہو سکتا ہے کہ نہیں. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. اور علم بھی ان کے پاس وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اس لیے کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں؟ انبیاء علم غیب نہیں جانتے سوائے اس غیب کے جو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو دینا چاہے. وحی کے ذریعے ہمیں کیا پتہ؟ قوم لوط بھی موجود تھی. قوم لوط موجود تھی کہ نہیں؟ کہاں سے پتہ چلا میرے؟ یہ غیب کی بات، یعنی چھپی ہوئی بات. کہاں سے پتہ چلا؟ قرآن مجید سے. قرآن مجید وحی ہے کہ نہیں؟ کس پہ نازل ہوئی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز چھپی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر کر دی. کس کی ذریعے؟ وحی کے ذریعے. آج ہمیں بھی پتہ چل چکا ہے کہ نہیں؟ پتہ چل چکا ہے. جو غیب تھا یہ قسم غیب میں تھا، اب ہمارے لیے غیب نہ رہا. تو جو علم اللہ تعالیٰ دینا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے دے دیا. الا بما شاء. شاء ہوا یعنی اللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہے عطا فرما دے، جو نہ چاہے تو. یعنی کسی نبی کو کوئی علم نہیں سوائے وہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اس لیے یاد رکھیں علم غیب کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے علم غیب مطلق، دوسرا ہے علم غیب نسبی. مطلق ولا يحيطون بعلمه، لا يعلم الغیب الا اللہ. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب جانتا ہی نہیں. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے. علم غیب نسبی وہ علم غیب ہے جو حقیقت میں غیب میں تھا لیکن کسی ذریعے سے کسی نے جان لیا. اور اس کی بہت ساری تقریباً 6 قسمیں ہیں. وقت نہیں بیان کروں، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر ایکس رے اٹھاتا ہے، کہتے ہیں ٹی بی ہے مریض کو. ٹی بی تو سینے کے اندر ہے، غیب ہے کہ نہیں؟ غیب ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ یہاں پہ ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو ٹی بی ہے. اب ڈاکٹر غیب جانتا ہے کیا؟ نہیں جانتا. یہ والا کیسے جانتا ہے؟ ایکس رے کو دیکھیں، آپ دیکھیں گے پتہ چلے گا آپ کو. آپ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بلیک اینڈ وائٹ تصویر ہے، عجیب بھیانک تصویر ہے جو شکل سے بھی بدصورت ہے. ایکس رے اچھا ہوتا ہے کیا؟ کسی کو اچھا لگتا ہے شکل ایکس رے کی؟ ڈاکٹر اس کو دیکھ کے اوپر کر کے نیچے کر کے سیدھا کر کے ٹیڑھا کر کے کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے کہ اس کو ٹی بی ہے. یہ گولی تو ٹھیک ہو جائے گا، مریض بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹی بی کی مرض چھپی ہوئی تھی کہ نہیں؟ غیب تھی کہ نہیں؟ اب ڈاکٹر جان چکا ہے کہ نہیں؟ غیب جانتا ہے کہ نہیں؟ اپنے علم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمایا ہے. یہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے اس پہ، تو اپنے علم پہ جو تجربے کی بنیاد پہ اس نے حاصل کیا ہے. میڈیکل کالج میں 120 ایکس رے دیکھنے کے بعد اس نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ بھی ٹی بی ہے. تجربے کی بنیاد پہ نا. اگر وہ ایکس رے نہ دیکھا ہوتا اس نے میڈیکل کالج میں تو اسے کیا پتا ٹی بی ہے کہ کیا ہے. آپ کے اور ڈاکٹر میں کیا فرق ہے؟ آپ کو تجربہ نہیں ہے کہ یہ جو سفید نشان ہے پھیپڑے کی اس حصے میں یہ ٹی بی ہے. آپ کو نہیں پتا، کیوں؟ آپ نے تجربہ نہیں دیکھا نہیں آپ نے کبھی. اگر میں آپ کو 10 ایکس رے دکھا دوں تو 12واں ایکس رے آپ پہچان لیں گے یہ ٹی بی ہے کہ نہیں، مثال کے طور پر. تو ڈاکٹر کا تجربہ ہے، وہ تجربہ اس نے علم سے حاصل کیا ہے. تو جو غیب آپ کے لیے وہ ڈاکٹر کے لیے غیب نہ رہا. اسی کہتے ہیں علم غیب نسبی. اسی طریقے سے شیطان چراتے ہیں آسمان سے باتیں. شیطان بھی چراتے ہیں کہ نہیں؟ اور اوپر والا شیطان گوڑا لگ جاتا ہے جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے. اسے نیچے والے کو خبر دے دی، جادوگر کے پاس خبر پہنچ گئی. جادوگر کو کیا وحی نازل ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ. بدکار بدترین انسان پہ کہاں وحی نازل ہوتی ہے؟
تو جب ایک سچ کہتا ہے 1000 جھوٹ بیچ میں شامل کرتا ہے تو یہ بات کہاں سے لی اس نے؟ اب غیب تھا آپ کے لیے میرے لیے، چوری کس نے کی ہے؟ فلاں نے کی ہے، اسے سن تو لیا فلاں نے چوری کی ہے، بات سچ ثابت ہو جاتی ہے، چور پکڑا جاتا ہے بعض اوقات. تو یہ غیب کہاں سے ملا اسے؟ غیب ہمارے لیے تھا، چھپا ہوا تھا. پھر غیب کسے کہتے ہیں؟ ہر چھپی ہوئی چیز کو غیب کہا جاتا ہے. فی الحال غائب ہے یعنی موجود نہیں ہے، ہم سے دور ہے، ہم سے چھپا ہوا ہے، یہی کہ نہیں؟ اور غیب کا جو ضد ہے وہ مشاہدہ، جو ہم دیکھتے ہیں. اب شیطان نے خبر دی ہے جادوگر کے لیے، وہ غیب ختم ہو گیا، مشاہدہ ہو گیا، اس نے کہا فلاں نے چوری کی ہے. وہ چوری پکڑی بھی جاتی ہے بعض اوقات، بعض وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کے اوپر گولا لگ چکا ہوتا ہے پہلے شیطان کو. تو میرے بھائیوں، بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ علم غیب کا لفظ جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور کسی اور کے لیے دینا جائز نہیں ہے. کیونکہ صوفی بھی یہی کہتے ہیں کہ انبیاء کے پاس یا اولیاء کے پاس وہ غیب جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے، عطائی طور پر غیب جانتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے دونوں مسائل میں فرق ہے. ہم کہتے ہیں علم غیب مطلق صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کوئی نہیں جانتے. ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يعلم الغيب الا الله. لیکن علم غیب نسبی یا وحی کے ذریعے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے نبی پہ، یا تجربے کی بنیاد پہ ڈاکٹر یا جادوگر بھی جانتا ہے شیطان کے ذریعے. بعض لوگ کیسے جانتے ہیں؟ کبھی دیکھے ایسے بزرگ ہوتے بیٹھے ہوتے ہیں آسمان کے دیکھتے ہیں ایسے کہ تبھی آندھی آنے والی ہے، ابھی نہ کوئی ہوا ہے کچھ بھی نہیں، ابھی آندھی کیوں؟ علم غیب جانتا ہے کیا؟ اس کو تجربہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے آسمان کی طرف، اس کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں آسمان میں، ایسے کوئی فرق نظر آتا ہے کلائمیٹ میں، وہ کہتے ہیں ابھی آندھی آنے والی، 20 منٹ کے بعد آندھی، آدھے گھنٹے کے بعد آندھی آ جاتی ہے. یہ بھی تجربہ ہے، اس کو بھی علم غیب نہیں آتا. بہرحال تو اس کی قسم ہے، اسے کہتے ہیں علم غیب نسبی. بعض لوگ کہتے ہیں یہ یوں نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر علم غیب ظاہر کرتا ہے. اچھا، اللہ نے ظاہر کر دیا، ظاہر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ چھپی چیز کا علم ہوا کہ نہیں ہوا کہ نہ ہوا؟ جو چھپی چیز تھی اس کا علم ہوا کہ نہ ہوا. اب ظاہر کرنے کا مطلب علم ہوا کہ نہ ہوا، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایسے لفظوں کا ہیر پھیر ہے. اچھا، ڈاکٹر کو وحی نازل تو نہیں ہوتی، اس نے ایکس رے دیکھ کے بتایا کہ اس کو ٹی بی ہے، اب اس کو کیا کہیں گے آپ؟ ظاہر ہوا یا علم ہوا؟ علم ہوا تجربے کی بنیاد پر، اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے کیا. بات تو ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ عقل نہ دیتا تو کبھی ڈاکٹر بن سکتا ہو؟ ہرگز نہیں. بہرحال ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، صرف وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ زمین و آسمان کی وسعت. کسی کی کرسی اتنی ہے، کرسی کہتے ہیں وہ چیز جس پر بادشاہ اپنے پاؤں رکھتا ہے، اپنا قدم رکھتا ہے. چھوٹی سی ٹیبل رکھی ہوتی ہے نا نیچے، اسے کرسی کہتے ہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کی حفاظت، ان کی حفاظت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ پر کبھی بھاری نہیں، آسان ہے. تو خالق ہے، وہ مالک ہے. اللہ تعالیٰ پر کیا مشکل ہے؟ کیوں مشکل نہیں ہے؟ کوئی سوال کرے کہ مشکل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سننے والے صرف مشرک نہیں ہے، مومن بھی ہے، مشرک بھی ہے، کافر بھی، منافق بھی ہے. صاحب سننے والے کون ہیں؟ ہر قسم کے لوگ ہیں. بعض نے اختلاف کیا، شرک کے متعلق جواب دیتے گئے. اب کافر کہیں گے بھائی کیوں بھاری نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کیونکہ وہ علی ہے، سب سے بلند ہے، عظیم ہے، سب سے بڑی عظمت والا ہے. علی ہے اور عظیم ہے. کوئی ایسا علی اور عظیم ہے تو سامنے لاؤ، چاہے جانتے ہوئے یا انجانے میں. جس نے بھی کوئی صفت ان میں سے جو ہم نے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، کسی مخلوق کے لیے صرف کر دے تو اس نے اس مخلوق کو علی عظیم بنا دیا ہے، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے. علی عظیم صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. جو لوگ کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے،
انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو علی عظیم بنا ہی دیا ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے. اور علو کی یاد رکھیں کتنے قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ بلند ہے، کتنے قسمیں ہیں. صفت العلو، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ علی ہے. اللہ تعالیٰ کا نام العلی ہے، اس لیے عبد العلی نام رکھنا جائز ہے، عبد العظیم نام رکھنا جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہے اور ان میں صفت بھی ہے، علو کی صفت اور عظمت کی صفت. علو یعنی بلندی. 3 قسم کی بلندی ہے اللہ تعالیٰ کی. 2 پر اتفاق ہے اور 1 پہ اختلاف ہے. تینوں میں سے اتفاق جو اہل باطل بھی اتفاق کرتے ہیں، بدعہ بھی اتفاق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں 3 صفات کون سی، 3 قسمیں کون سی ہیں. علو القہر، غلبے کی بلندی. اللہ تعالیٰ غالب ہے، کسی کو شک ہے غالب ہے اللہ تعالیٰ. طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور کوئی ہے؟ کوئی نہیں. تو یہ بلندی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ غالب ہمیشہ بلند ہوتا ہے. کہ تو علو القہر. دوسرا علو القدر، قدر و احترام سے کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر ہے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ قدر و احترام کے تعلق سے سب سے بلند ہے. اس پر اتفاق ہے سب کا. صوفیوں نے اتفاق کیا ہے، جہمیوں نے تو انکار کیا ان کے علاوہ جو منکرین صفات جو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، بلکہ جہمی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غالب ہے اس تعویل سے. لیکن جو تیسری قسم ہے علو الذات، جو بنیادی ہے، اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، یعنی اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. کہتے نہیں، یہ نہیں مانتے ہم. کیوں نہیں مانتے بھائی آپ لوگ؟ کہتے اس لیے نہیں مانتے کہ اگر ہم کہتے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو اوپر دیکھنا پڑتا ہے. اوپر دیکھتے ہیں تو سمت اوپر والی نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایک سمت میں کر دینا کفر ہے. ہم یہ نہیں ماننے کے لیے تیار. ہاں اللہ تعالیٰ غالب ہے، سب سے زیادہ غلبہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کی بلندی ہے، غلبے کی بلندی ہے، قدر احترام کی بلندی ہے، ماننے کے لیے تیار ہے. لیکن ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ہم نہیں ماننے کے لیے تیار. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے کہ نہیں؟ کس نے کہا؟ الرحمن عرش. اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ میں عرش پر مستوی ہوں. اگر کوئی شخص آ کے کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو اس کا مطلب ہے سمت. یہ سمت کی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ اچھا جب اللہ عرش پر مستوی ہے تو پھر کہاں ہے؟ جواب کیا ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. اچھا پھر واپس آتے ہیں اپنے اس قاعدے پہ جو ہم نے شروع میں بیان کیا، متشابہ اور محکم آیت. محکم آیت کیا ہے؟ آیت کرسی یاد رکھ، محکم آیتوں میں سے محکم ہے. العلی العظیم، علی سب سے بلند ہے اور عظمت والا رب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کی شہ رب کے بھی زیادہ قریب ہوں. اقرب الیہ من حبل الورید. تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے. تو پھر تم لوگ کیوں کہتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے؟ تم یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اگر یہ بات اتنی آسان ہوتی جیسے تم لوگ کہہ رہے ہیں یا جیسے تم لوگوں نے سمجھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے الرحمن علی العرش استوى؟ کیا یہ مشکل تھا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ اب عرش پر پھر مستوی ہے، کتنے مشکل الفاظ ہیں یہ. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، زیادہ آسان ہے الفاظ، یا الرحمن علی العرش استوى زیادہ مشکل ہے؟ زیادہ آسان ہے. ہر جگہ موجود زیادہ آسان ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں فرمایا کہ میں ہر جگہ موجود ہوں؟ انا فی کل مکان یا الرحمن فی کل مکان الرحمن علی العرش استوى. سننے والوں کو زیادہ کون سے آسانی ہے؟ کل مکان آسان ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ وہ تو آپ بھی جانتے، کوئی بھی جانتے، کل مکان ہر جگہ بھی. جو اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى تو ہمارا ایمان ہے الرحمن علی العرش استوى. یہ کون سی بات ہے؟ تم ایک آیت کو لے کے دوسری کو چھوڑ دیتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟
ایک آیت کلیہ رحمن عرش سوا، شہرت کے قریب ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے. یہ چھوڑ دی تم لوگوں نے، ہم نے یہ چھوڑی نہیں ہے، تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ جو آیت ہیں، یہ جو آیات ہیں کہ میں شہرت کے زیادہ قریب ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے، اپنے احاطے سے، اپنی مدد سے شہرت کے زیادہ قریب ہے. جب پکڑنا چاہے پکڑ لے. کیا خیال ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے، سچوں کے ساتھ ہے، جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہے. پھر جھوٹوں کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ جھوٹوں کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ کافروں کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ یہ کافر کی شہرت نہیں ہے، وہ بغیر شہرت کے چلتے پھرتے بیچارے. تو کافر کی بھی شہرت ہے، مومن کی بھی شہرت ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، انبیاء کے بھی ساتھ ہے، اولیاء کے بھی ساتھ ہے، مومنوں کو بھی ساتھ ہے، کافروں کو بھی ساتھ ہے. تو ساتھ کا مطلب اللہ تعالیٰ خود موجود ہے ہر جگہ پہ، یا اللہ تعالیٰ اپنے علم سے، احاطے سے، مدد سے، پکڑ سے موجود ہے. پھر طویل پہ آ گئے آپ لوگ. ہمیں منع کرو طویل نہ کرو، خود طویل کرتے رہتے ہو. یہ کہاں پہ لکھا ہے علم سے موجود ہوں میں؟ دکھاؤ کہاں لکھا قرآن مجید میں؟ لکھا ہے قرآن مجید میں الرحمن علی العرش استوى. کہاں لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہی مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. لیکن اپنے علم سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی مدد سے، اپنی پکڑ سے، اپنے احاطے سے سب کے ساتھ موجود ہے. یہ تعویل نہیں، یہ حقیقت ہے. ورنہ پھر آپ کو ایک آیت کو چھوڑنا پڑے گا، دوسری پہ عمل کرنا پڑے گا. اور یہ اہل باطل کا طریقہ ہے. متشابہ کو لیا، محکم کو چھوڑ دیا. جب ہم اس متشابہ آیت کو، شہرت کے قریب والی آیت کو ہم اٹھا کے محکم آیت کی طرف لے جائیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ الرحمن علی العرش استوى وهو اقرب الیہ من حبل الورید. ایک ہی وقت عرش پر مستوی ہے اور وہ شہرت کے بھی زیادہ قریب ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب کیا بنا؟ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی کم یلیق بجلالہ، اور اپنے علم اور احاطہ کے اعتبار سے سب کے ساتھ. اب یہ باطل تعویل ہے، اپنی طرف سے لے کے آئے ہم نے دونوں آیتوں کو جوڑ دیا. بس جو الحق کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے، ایک ہی موضوع کی جتنی آیات ہیں سب کو جوڑ لیتے ہیں اور پھر اسی کے متعلق بات کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک آیت کو چھوڑ کے پکڑ لیا اور 10 کو چھوڑ دیا، یا 10 کو پکڑ کے ایک کو چھوڑ دیا. یہ العلی العظیم. اس آیت میں جو اہم فوائد ہیں، نمبر 1، صفت الحصر کی اہمیت، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو جو بعد میں بیان ہونے والی پہلے بیان کر دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف خاص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آیت کریمہ میں کیسے شروع ہوا؟ اللہ لا الہ الا ہو. تو جو بعد میں تھا لفظ جو اللہ تعالیٰ، اللہ نے پہلے بیان کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اپنے کان کھول کے سن لو. نمبر 2، کلمہ توحید کا مفہوم کا بیان. کیا مفہوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے 5 نام موجود ہیں اس آیت میں. اللہ تعالیٰ کے 5 نام کون سے ہیں؟ الحی، القیوم. سب سے پہلے اللہ، پھر الحی، پھر القیوم، نمبر 4 العلی، نمبر 5 العظیم. اور ان 5 ناموں میں 5 صفات بھی موجود ہیں. اللہ صفت العبودیہ، بندگی کی صفت، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. الحی، حیات کی صفت، زندگی کی صفت. القیوم، قیومیت کی صفت. العلی، بلندی کی صفت. العظیم، عظمت کی صفت. نمبر 4 منکرین الصفات کا رد. نمبر 5 اللہ تعالیٰ اونگ اور نیند سے پاک ہے، کیونکہ یہ مخلوق کی صفات میں سے ہیں. اونگ اور نیند مخلوق کو آتی ہے یا نہیں؟ جب مخلوق کی صفات ہے تو اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے. جیسا کہ
کھانا اور پینا اور گندگی خارج کرنا کس کی صفات ہے؟ مخلوق کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ نے صفات سے پاک ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ اس لیے آسٹریلیا میں ایک قبیلہ ملا ہے ڈسکوری والوں کو، آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک قبیلہ ہے جو جنگل میں پہاڑوں میں رہتا ہے اور دنیا سے بالکل کٹے ہوئے ہیں، 100%، کوئی نہیں پتا ان کو دنیا کی، وہ سمجھیے یہی دنیا ہے، یہ جنگل دنیا ہے۔ جب ان سے بات کی تو ان کو بات سمجھنا ہے، مشکل سے پتہ نہیں کتنے قبیلے والے بیچ میں ترجمہ کرنے کے لیے، تو ایک لفظ کہتے اتناتو، یہ کہتے رہتے، آسمان کے ایسے اوپر دیکھتے اتناتو کہتے۔ کبھی اتناتو لفظ کہاں سے آ گیا، اس کا مطلب سمجھاؤ ہمیں۔ اوپر جا رہے ہیں درخت کے اوپر فروٹ لینے کے لیے اتناتو، لڑ رہے ہیں اتناتو، کھا رہے ہیں اتناتو، کیا تم کر رہے ہو؟ اوپر بھی دیکھ تو اتناتو بھی کہتے۔ لوگوں نے کہا اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب وہ ذات ہے جو کھانے پینے کا محتاج نہیں اور گندگی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، کوئی علم نہیں ان کے پاس، کچھ بھی نہیں، جاہل، زبان بھی کوئی نہیں جانتے، جنگل میں جانوروں والی زندگی گزارتے ہیں، اپنا جسم کو اچھی طرح ڈھانپنے بھی نہیں آتا ان کو، لیکن فطرت دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اور وہ ذات آسمانے کے اوپر ہے، اللہ اوپر، یہ دیکھیں ذرا اوپر کیوں دیکھتے تم لوگ؟ وہ ذات زمین پہ نہیں ہو سکتی کبھی، وہ ذات پاک ہے کھانے سے، پینے سے، گندگی کرنے سے۔ الصمد، جو کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، اس جاہل سے سیکھ لو۔ آج تو بڑی پگڑی والا کہتا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، بڑی پگڑیاں سر پہ ہے، کاش اس جاہل کی یہ بات سن لیتے اور پتہ چل جاتا کہ زمین کے اوپر ہر جگہ پر رب ذوالجلال کو عرش سے اتار کے زمین پہ بٹھا دیا اور زمین والوں کو عرش کے اوپر بٹھا دیا۔ یہ تعجب کی بات۔ جب اولیاء کو اٹھانا چاہا تو مشکل کشا بنا دیا، اور جب رب کو گرانا چاہا تو زمین پہ بٹھا دیا۔ یہ کہاں کا انسان ہے؟ لیکن یاد رکھیں، جیسے تم اپنے عقل کو استعمال کرو گے ویسے ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ جب تعویل کے دلدل میں پھنس گئے ہو، تحریف کے دلدل میں غرق ہو چکے ہو، تو پھر یہی توقع ہونی تھی، یہ کچھ ہونا تھا۔ جب ظلم اپنے نفس پہ کیا تو ظلم اور بڑھتا گیا، کام نہ ہو، جب تک کہ یہ انسان توبہ نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، نیند اور اونگ، اس کے بعد کتنا نمبر ہے؟ نیند اور اونگ جو ہے یہ مخلوق کے لیے صفت کمال ہے یا صفت نقص ہے؟ مخلوق کے لیے صفت کمال ہے یا صفت نقص ہے؟ یعنی جو سوتا ہے اور جس اونگ آتی ہے یہ اس کے نقص کا ثبوت ہے یا اس کے کمال کا ثبوت ہے؟ نقص کمال، پھر فقہاء میں اختلاف ہو گیا۔ اچھا، دوسرے لفظوں میں جو انسان نہیں سوتا وہ تندرست سمجھا جاتا ہے یا مریض سمجھا جاتا ہے؟ تو پھر نقص ہوا یا کمال ہوا؟ ہاں؟ جو انسان جس کو نیند نہیں آتی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، مجھے گولی دو، مجھے نیند نہیں آ رہی، 3 دن ہو گئے، گولی کیوں مانگتے ہیں؟ اب نقص ہے یا پہلے نقص تھا؟ نیند کا نہ آنا نقص ہے، نیند کا آنا مخلوق کے لیے کمال ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ نہیں سوتے ان کا حال پوچھیں ذرا۔ تو سونا، اونگ آنا یہ مخلوق کے لیے کمال ہے۔ اچھا، بھوک اور پیاس مخلوق کے لیے نقص ہے یا کمال ہے؟ اب سمجھ آ گیا، الحمدللہ کمال ہے۔ کیوں کمال ہے؟ کیونکہ جس کو بھوک نہیں لگتی اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مریض کہتے ہیں۔ میرے پاس آتے ہیں، نہیں میرا بچہ اتنا موٹا ہوتا ہے، یہ کمزور ہو گیا، کچھ کھاتا پیتا نہیں۔ والدہ کو فکر ہوتی ہے نا بچوں کی، دیکھو بیچارہ کتنا کمزور، پیلا پڑ گیا ہے، اس کا وزن 5 سال کی عمر ہے، وزن 30 کلو ہے، ابھی اس کو کھلانا چاہتے ہیں۔ بہرحال تو بھوک کا نہ لگنا نقص کمال ہے، نقص ہے، اور بھوک کا لگنا کمال ہے مخلوق میں۔ اور خالق کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔
یہ صفات الکمال ہے. اسے ہم کیوں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین؟ تعریف کیوں کرتے اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. جو مخلوق میں نقص ہے اللہ تعالیٰ سے پاک ہے. جو مخلوق کے لیے کمال ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی پاک ہے. سمجھے ذرا بات. جو مخلوق کے لیے کمال ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے. تو مخلوق کبھی خالق کا درجہ لے سکتی ہے؟ جو کمال کو پہنچ کر بھی نقص میں ہے تو خالق کا درجہ کون لے سکتا ہے؟ انبیاء اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں انبیاء کھاتے ہیں پیتے ہیں؟ ضرورت کیا تھی؟ کان یاکلون الطعام، عیسیٰ اور عیسیٰ کے والدہ کھانا کھاتے تھے. ہم نے انبیاء بھیجے جو کھانا بھی کھاتے بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ کہ انبیاء کی کمال کھانے اور پینے میں ہے کیونکہ محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے. جس ذات کی کمال سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے تو اللہ تعالیٰ کی کیا ذات ہوگی؟ سمجھا کہ نہیں؟ نمبر 6 شفاعت کی نفی مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. شفاعت کی نفی مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. نمبر 7 اللہ تعالیٰ کی اجازت شفاعت کے لیے شرط ہے. نمبر 8 اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ثبوت. اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، چاہت. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو کچھ چاہتا اللہ تعالیٰ کر کے رہتا ہے. نمبر 9 اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت اور علم کا ثبوت. نمبر 10 اللہ تعالیٰ کی صفت علو، بلندی کی صفت تینوں قسموں سے جو میں نے بیان کی ہے کا ثبوت. نمبر 11 اللہ تعالیٰ کی عظمت کی صفت کا ثبوت اور منکرین صفات کا رد، یعنی اشاعرہ کا خاص طور پہ جو ان صفات کو انکار کرتے ہیں. نمبر 12 اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی آیات میں عظمت کے اعتبار سے فرق ہے. بعد میں شروع میں بیان کی، اور اس عظمت کی وجہ کے اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ جو کچھ آیت میں جو موضوع موجود ہے اس کے اعتبار سے.